بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس زیر التوا کب سے ہے، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ تب سے جو بر وقت انتخابات کے حوالے سے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ڈیزولو ہوئیں، جس طرح سے عمران خان صاحب نے ان کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی سفارش کی، صدر پاکستان نے بھی عام انتخابات کا اعلان کر دیا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے سو موٹو لیا گیا اور اسمبلیاں ریورس ہوئیں، دوبارہ سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، وزیر اعظم جو تھے وہ شہباز شریف بن گئے۔ اس کے بعد سے لے کر آئین کی بے توقیری، قانون کی پامالی، جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک وتیرہ بن گیا، اس کی روزانہ ہمیں ایک نئی شیف دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس جو ہے وہ تب سے زیر سماعت ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ساتھ ہی انہوں نے ڈیزولو کی تھی اور الیکشن کمیشن کو اس کے انتخابات کروانے کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا، لیکن اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر ہمیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہوں یا ان کی پوری ٹیم ہو، وہ مسلسل ہیلے بہانے کرتی نظر آتی ہے۔ ان کی طرف سے مسلسل جو ہے بہانے کیے جاتے رہے، کبھی حلقہ بندیوں کا بہانہ کیا جاتا رہا، کبھی کسی قسم کی، کبھی آئینی پیچیدگی، کبھی قانونی پیچیدگی، کبھی کسی بھی حوالے سے کیس کو لٹکانا، الیکشن کمیشن کے وکیل کے ذریعے سے بہانے پیش کرنا، یعنی اس طرح کے ہیلے بہانوں سے کام چلایا جاتا رہا۔ ایٹ دا اینڈ آج جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسی صاحب نے پوچھا کہ انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا، تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا 11 فروری کو ہم انتخابات کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم صدر پاکستان سے بھی اس حوالے سے مشاورت کریں گے۔ یعنی یاد رہے کہ جب صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن کو بلایا تھا میٹنگ کے لیے اور انہیں کہا کہ آئیں، یہ ایک آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مہمہ بنا ہوا ہے الیکشن کا، یعنی اگر پاکستان میں شفاف انتخابات ہو جائیں اور عوام کی امنگوں کے جو مطابق ہے وہ حکومت آ جائے تو بہت سے ایسے خلا ہیں جو پر ہو سکتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن شاید الیکشن کمیشن اور باقی جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنی سنسیٹی کے ساتھ اس چیز کو سوچتے نہیں، اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ اس وقت اس قوم کی، اس ملک کی ضرورت کیا ہے۔ انہوں نے جب صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن کو بلایا کہ آئیں اس پر بیٹھتے ہیں، اس پر مشاورت کرتے ہیں، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اور یاد رہے صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے ریاست کا، اس کی بجائے ایک امریکن ایجنٹ سے ملے، امریکن نمائندے سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ الیکشن کے حوالے سے اس کو بریفنگ دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے لوگ جو ہیں، خاص طور پر چیف الیکشن کمیشن، اس کا آپ آئینی کردار دیکھیں، قانونی کردار دیکھیں، یعنی اس کو بجائے کہ صدر پاکستان کو وہ جواب دے، وہ کسی اور تیسرے اور چوتھے کو جواب دے رہا ہے کہ اس ٹائم الیکشن ہو سکتے ہیں، اس ٹائم نہیں ہو سکتے۔ پر صورت دیر آئے درست ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے اور ان کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم 11 فروری کو انتخابات کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ صدر پاکستان کو ہم مشاورت ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیں گے اور انتخابات کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آئینی معاملے پر، یاد رہے یہ ریاست کا آئینی قانونی معاملہ ہے، اگر اس آئینی اور قانونی معاملے کو آئینی اور قانونی طریقے سے ہی سولو کیا جاتا ہے تو بہت سے مسائل اب بھی ختم ہو سکتے ہیں، بہت سے مسائل جو ہیں اس سے اب بھی جو ریاست دو چار ہے اس سے افاقہ ہو سکتا ہے، اس میں بہتری ہو سکتی ہے کہ اگر عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے اور عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا نمائندہ چنے، اپنے نمائندے کو حکومت دے، اپنے نمائندے کو برسر اقتدار لائے، تو پاسبلٹی ہے عوام رسپانس بھی کرے گی، عوام ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی، اکاموڈیٹ بھی کرے گی، اور ڈیفینیٹلی جب ریاست کے رہنے والے لوگ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ریاست کا یہ حال نہیں ہوتا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ ساتھ ساتھ خبر شامل کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت سی ایسی خبریں ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی اور بار بار کہا گیا کہ انہیں شاید سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے وکلاء ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے پارٹی ورکرز ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی فکر کی بات تھی۔ ان کے لیے یہ فکر کی بات اس لیے تھی کہ ایک شخص جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کو جو ٹرائل کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، وہ بھی اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا۔ جب وہ اپلیکیشن دیتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، مجھے زوم کال پہ لے لیں، انکوائری جو ہے وہ کال پہ کر لیں، تب ایسی کوئی سہولت ان کے لیے میسر نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسی سچویشن میں جب لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، ان کے بارے میں مختلف نیگیٹو خبریں چلتی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسی سچویشن میں
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ خان صاحب نے ایک ٹائم میں درخواست دی تھی کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہیں، تو اس لیے اس درخواست کے پیش نظر وہ جس وقت وہ آزاد تھے اور پاکستان میں کھلی فضا میں سانس لے رہے تھے، اس وقت کی دی گئی درخواست کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اب جا کر ہوگی، جب وہ پچھلے چند ماہ سے مختلف سیل میں بند ہیں، یعنی پہلے اٹک جیل میں بند رہے اور وہاں سے پھر اڈیالہ جیل میں بند ہیں، لیکن ضد وہی پر قائم ہے کہ عوام کو ان کا چہرہ نہیں دیکھنے دینا، عوام کو عمران خان کا سامنا نہیں کرنے دینا۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت بھی بہت زیادہ ناساز ہوئی، اور خان صاحب کے حوالے سے کنفرم کرتا چلوں کہ ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ان سے ملے ہیں، اور ان سے ملنے کے بعد انہوں نے کنفرمیشن کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خیریت سے ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور جو خبریں مختلف پھیلائی جا رہی تھیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ریاست پاکستان ہے، یہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم بھی یہاں پر محفوظ نہیں ہے، اگر اس کو بھی جو اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں، جو اس کے ہیومن رائٹس ہیں، اگر وہ نہیں دیے جا رہے، اگر اس کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو ایک عام انسان جو ایک عام آدمی ہے وہ کیسے اپنے لیے کوئی انصاف کا کوئی امید رکھ سکتا ہے، یا اس کو کوئی امید یا انصاف کا کوئی دیا نظر آ سکتا ہے؟ یعنی کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل سا کام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی ہے، لیکن ان کو اجازت مل گئی ہے پمز ہاسپٹل میں منتقل کرنے کے حوالے سے، ان کو اجازت دے دی ہے۔ جو اسپیشل عدالت کے جج ہیں جج ابو الحسنات صاحب، انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ ان کو پمز ہاسپٹل لے جایا جائے، ان کے میڈیکل کے معاملات کو دیکھا جائے اور ان کو ساری سہولیات دی جائیں۔ آخر میں خبر شامل کرتے ہیں، پاکستان میں ایک معروف عالم دین طارق جمیل صاحب، جن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بیٹے کی ایک ناگہانی موت جو ہوئی، اس پر مختلف آراء ہیں، کچھ دوست ان کو خودکشی کہہ رہے ہیں، کچھ ان کو قتل کہہ رہے ہیں، لیکن اس مشکل ٹائم میں ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ ایک انسان کا جواں بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے گیا ہے، اس کے غم میں برابر کا شریک بھی ہونا چاہیے۔ اور ریسنٹلی سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب نے ان کو کال کی، اور اپنی فزیکلی اس حالت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان سے نہ صرف تعزیت کی بلکہ یہ بھی کہا کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ کے بیٹے کے لیے، جس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ عمران بھائی، آپ نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، یقیناً بہت مشکل ٹائم آپ نے گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرے اس غم کے موقع میں مجھے یاد رکھا، اس پر میں مشکور ہوں۔ اور مولانا صاحب کا ایک لفظ جو دل کو چیر دینے والا تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں بہت ٹوٹا ہوں، مجھے بہت اس چیز کا جو ہے دکھ ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے، جوان اولاد کا دکھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس دکھ کی گھڑی میں ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں، اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس غم کو جتنا ہو سکے بلانے میں ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ محبت سے، پیار سے، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہیے، ان کے اس دکھ میں برابر کا شریک بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔